میری حسرت میری چاہت مٹا دیتے تو اچھا تھا، میری حسرت میری چاہت مٹا دیتے تو اچھا تھا، میری حسرت میری چاہت مٹا دیتے تو اچھا تھا، میری حسرت میری چاہت مٹا دیتے تو اچھا تھا، مجھے آقا مدینے میں بلا لیتے تو اچھا تھا، مجھے آقا مدینے میں بلا لیتے تو اچھا تھا، مجھے آقا مدینے میں بلا لیتے تو اچھا تھا، وہیں رہتے وہیں جیتے وہیں پر جان دے دیتے، وہیں رہتے وہیں جیتے وہیں پر جان دے دیتے، وہیں رہتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت شاعر اسلام لعیق شاہد صاحب قبلہ، شاعر اسلام لعیق رضا شاہد رامپوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ آج کی اس بزم پاک کا خصوصی لہجہ شاعر ملک ہندوستان لعیق رضا شاہد رامپوری کے پیکر میں ممبر پاک پر تشریف فرما ہو چکا ہے۔ اگر طیبہ میں گھر اپنا بنا لیتے تو اچھا تھا، اگر طیبہ میں گھر اپنا بنا لیتے تو اچھا تھا، سبحان اللہ۔ ہمیں آقا مدینے میں بلا لیتے تو اچھا تھا، ہمیں آقا مدینے میں بلا لیتے تو اچھا تھا، ہمیں ویسے بھی یہ دنیا کسی دن چھوڑ جانا گے، ہمیں ویسے بھی یہ دنیا کسی دن چھوڑ جانا گے، ہمیں ویسے بھی یہ دنیا کسی دن چھوڑ جانا گے، اگر یہ جان آقا پر لٹا دیتے تو اچھا تھا، اگر یہ جان آقا پر لٹا دیتے تو اچھا تھا، زمانے کی محبت میں بہت آنسو بہاتے ہو، 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 اگر آقا کی یاد میں بہا
سبحان اللہ، واہ، اگر آقا کی یاد میں بغا لیتے تو اچھا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقیناً قبر میں دیدار ہوگا آپ کا، لیکن یقیناً قبر میں دیدار ہوگا آپ کا، لیکن یقیناً قبر میں دیدار ہوگا آپ کا، لیکن یا رسول اللہ کسی دن خواب میں چہرہ دکھا دیتے تو اچھا تھا، کسی دن خواب میں چہرہ دکھا دیتے تو اچھا تھا، میری حسرت میری چاہت مٹا دیتے تو اچھا تھا، مجھے آقا مدینے میں بلا لیتے تو اچھا تھا۔ السلام۔ میں برکات اسلام مدرسہ مقصودیہ میں تعلیم حاصل کرتا ہوں اور میرا مودا چوہان اگلا ہے۔ پیارے بھائی آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور آپ کا مودا کیا ہے؟ پیارے بھائی میرا نام محمد مکرم رضوی ہے، میں برکات اسلام مدرسہ مقصودیہ میں تعلیم حاصل کرتا ہوں، میرا مودا چوہان اگلا ہے۔ پیارے بھائی آپ سے میں کچھ دینی سوالات کر سکتا ہوں؟ پیارے بھائی سوالات کیجئے، انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ آپ یہ بتائیے حروف مفردات کتنے ہیں؟ حروف مفردات 29 ہیں۔ آپ یہ بتائیے حروف مستعلیہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حروف مستعلیہ 7 ہیں اور وہ یہ ہے خا، صاد، غاد، طا، وا، غین، قاف۔ آپ یہ بتائیے حروف مستعلیہ کو کیسے پڑھتے ہیں اور ان کا مجموعہ کیا ہے؟ حروف مستعلیہ کو ہمیشہ ہر حالت میں پوری یعنی موٹا پڑھتے ہیں اور ان کا مجموعہ خصہ غغتن قد ہے۔ آپ یہ بتائیے ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف 4 ہیں، با، فا، میم، واو۔ آپ یہ بتائیے حروف صفیریہ یعنی سیڑھی والا حروف کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف 3 ہیں، زا، سین، صاد۔ آپ یہ بتائیے حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے حرکات کس کہاں پڑھیں گے؟ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکے دیے معروف پڑھیں گے۔ آپ یہ بتائیے تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ آپ یہ بتائیے حروف مدہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہیں اور وہ یہ ہیں الف، واو، یا۔ آپ یہ بتائیے حروف الف مدہ او مدہ یا مدہ کب ہوگا؟ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ آپ یہ بتائیے حروف مدہ کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کھڑی حرکات کسے کہتے ہیں؟ کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کھڑی حرکات کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ کھڑی حرکات کو حروف مدہ کی طرح ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے حروف لین کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حروف لین 2 ہیں، واو اور یا۔ آپ یہ بتائیے حروف لین کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکے دیے نرمی سے معروف پڑھتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے حروف لین واو لین یا لین کب ہوگا؟ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا۔ آپ یہ بتائیے حروف قلقلہ کا معنی کیا ہے؟
قلقلہ کا معنی جنبش اور حرکت کے ہے، یعنی ان حروف کے ادا ہوتے وقت مخرج میں جنبشی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے۔ آپ یہ بتائیے حروف قلقلہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں اور ان کا مجموعہ کیا ہے؟ حروف قلقلہ 5 ہیں اور وہ یہ ہے قاف، طا، با، جیم، دال۔ حروف قلقلہ کا مجموعہ قطب جدی ہے۔ آپ یہ بتائیے قلقلہ میں کب قلقلہ خوب ظاہر ہوگا؟ جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ آپ یہ بتائیے اگر قلقلہ حروف مشدد ہو تو انہیں کس طرح پڑھیں گے؟ جب قلقلہ حروف مشدد ہو تو انہیں جماعت کے ساتھ ادا کریں گے۔ آپ یہ بتائیے حمزہ ساکنہ کو کس طرح پڑھیں گے؟ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ آپ یہ بتائیے نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں اور وہ یہ ہے: نمبر 1 اظہار، نمبر 2 اخفا، نمبر 3 ادغام، نمبر 4 اقلاب۔ آپ اظہار کا قاعدہ سنائیے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں گنہ نہیں کریں گے۔ آپ یہ بتائیے حروف حلقی کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حروف حلقی 6 ہیں اور وہ یہ ہے حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ محمد رضا بھائی آپ نے میرے سوالاتوں کے جوابات بہت اس نے خوب دیے۔ اللہ عز و جل آپ کے علم و عمل میں زیادتی عطا فرمائے۔ محمد مکرم بھائی آپ نے مجھ سے بہت اچھے سوالات کیے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ آپ کے علم و عمل میں زیادتی عطا فرمائے۔ اس زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات۔ اسلام زندہ باد، برکات اسلام مدرسہ مقصودیہ پائند آباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔